کرسی صرف میرے اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اور جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں کہ جب میں صدر بنا تو میں 1 سال کے لیے آیا، قانون میں تبدیلی ہوئی اور مجھے دوسرا سال بھی مل گیا۔ بہت سے تانے بانے جوڑے گئے کہ میں استعفیٰ دے دوں یا چیمبر سے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا، کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں 2 سال لاہور چیمبر کی کرسی پہ صدارت کروں۔ عہدہ اور اختیار جہاں پھولوں کی سیج ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے، اور پھولوں کے ساتھ ساتھ اس پر کانٹے بھی ہیں۔ وہاں پر آپ کو اپنے اختیار کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، یہاں پر بھی ہر ایک آپ سے جواب مانگنے کو تیار رہتا ہے۔ جس کا کام ہو جائے وہ تو آپ سے خوش، لیکن جس کا کام نہ ہو سکے وہ ناراض، چاہے وہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور پھر تنقید، جس کو کچھ نہیں آتا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے تنقید کرنا، اور تنقید کرنے سے بہتر آسان کام کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر چیمبر میری میراث ہوتا تو شاید میں اس طرح سے شب و روز کام نہ کرتا، اور تمام امیر و غریب، خاص و عام کے لیے 100 سالہ تاریخ میں لاہور چیمبر کے دروازوں کو اس طرح سے نہ کھولتا۔ مجھے ملنے کے لیے کسی گارڈ، کسی وزٹنگ کارڈ، کسی چپراسی، کسی دربان کو ملنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت مجھے کوئی بھی کسی وقت بھی آ کے مل سکتا تھا۔ اوپن ڈور پالیسی کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لاہور چیمبر میں جتنے بھی کاؤنٹرز ہیں اور لاہور چیمبر جتنی بھی سہولیات ممبران کو دیتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور اگر کوئی مسئلہ میرے کسی بھی ممبر کو درپیش ہوتا تو میں خود جا کر اس کا مسئلہ حل کرواتا۔ سسٹم ایسا بنا دیا تھا کہ کسی کام کے لیے بھی میرے تک سفارش کی ضرورت نہیں تھی، اور میں اپنے تمام ممبر سے یہ کہتا تھا کہ آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اور اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں۔ اور پنجابی میں انہوں نے یہ کہتا تھا، جتھے پھسو مینو دسو، اور میرے تک آنے کے لیے کنڈی نہ کھڑکا، سدھا ہی میرے کمرے میں آ۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے صدور تمام ممبران تک اپنی رسائی کو جاری و ساری رکھیں گے، اور کوئی ممبر یہ شکایت نہیں کرے گا کہ لاہور چیمبر کے صدر سے ملنا مشکل ہے۔ اگلے آنے والے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔